السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام لوگوں کا شکریہ دروس میں شرکت کے لیے اور اس کی استماع کے لیے، اور پھر جو اشکالات یا استفسارات یا اعتراضات ہیں ان کو ہم تک پہنچانے کے لیے۔ جو ابھی تک دروس ہوئے، سب سے پہلے درس میں جہاں یہ بتلایا گیا تھا کہ علم اصول فقہ کی لا علمی یا فقہی قواعد کی عدم تطبیق کی وجہ سے بہت سارے فتاویٰ میں لوگ غلطی کرتے ہیں، وہیں پہ کچھ مثالیں دی گئی تھی۔ اسی کے تعلق سے 2-3 سوالات وارد ہوئے ہیں، ان کو میں ذکر کرتا ہوں اور پھر اس کا انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ کیا الاصل فی الزینہ الاباحہ یہ قواعد اصولیہ میں سے ہے یا نہیں؟ اس کا جواب جاننے کے لیے در حقیقت جو بھی سائل ہیں، اگر دلچسپی ہے تعلیم و تعلم سے، اور اللہ کرے کہ دلچسپی ہو تو ان کی میں رہنمائی کرتا ہوں ایک کتاب کی طرف جو ہمارے استاد محترم پروفیسر سلیمان بن سلیم اللہ الرحیلی صاحب نے تالیف کی ہے، جو کہ در حقیقت ان کے پی ایچ ڈی کا رسالہ تھا، تھیسس تھا۔ نام ہے القواعد المشترکہ بین اصول الفقہ و قواعد الفقہ، یعنی وہ قواعد جو اصول فقہ اور قواعد فقہیہ کے مابین مشترک ہیں۔ اسی پہ ان کا پورا تھیسس ہے، پورا رسالہ ہے پی ایچ ڈی کا، اور کتاب چھپ چکی ہے۔ اگر آن لائن منگانا چاہتے ہیں تو جریر بک اسٹور سے یہ کتاب مل سکتی ہے۔ اس کتاب میں استاد محترم نے ایک اصولی قاعدہ ذکر کیا ہے، وہ قاعدہ ہے الاصل فی الاشیاء الاباحہ یا الاصل فی الامور الاباحہ۔ یہ ایک اصولی قاعدہ ہے، اور یہ ایسا قاعدہ ہے جس اصولی قاعدے کے تحت بہت سارے فقہی قواعد مندرج ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم دیکھیں الاصل فی الزینہ الاباحہ، تو در حقیقت یہ قاعدہ فقہیہ ہے، قاعدہ اصولیہ نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کے اصل کی طرف دیکھیں گے تو الاصل فی الزینہ الاباحہ یہ اپنے اصل کی طرف یعنی قاعدہ اصولیہ کی طرف لوٹ کر کے آئے گا، جو قاعدہ بنایا گیا ہے الاصل فی الاشیاء الاباحہ۔ اور یہ کتاب بہت ہی مفید ہے، جس کی طرف میں نے اشارہ کیا۔ تمام سامعین سے اور ناظرین سے گزارش کروں گا جو بھی اصول فقہ سے دلچسپی رکھتے ہیں یا قواعد فقہیہ سے دلچسپی رکھتے ہیں، اس کتاب کا مطالعہ ضرور کریں۔ دوسرا سوال یہ تھا یا اعتراض کے طور پہ کہ آپ نے بتلایا کہ اصل زینت میں لباس ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ تو کیا ایک آدمی جب زینت میں اباحت ہے تو کیا ایک آدمی کنگن پہن کر کے، چوڑی پہن کر کے، یا پھر کان میں بالی لٹکا کر کے، ناک میں نتھنی پہن کر کے کیا مسجد جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا ہے؟ اس کا جواب میں دیے دیتا ہوں کہ اصل یہ ہے کہ آدمی چوڑی پہن سکتا ہے، سونا پہن سکتا ہے، چاندی پہن سکتا ہے، یعنی جو بھی اس سے پہننے کی مرضی کہے وہ پہن سکتا ہے۔ یہی اصل شریعت ہے۔ اب اس اصل میں سے ہم دیکھیں گے کہ شریعت نے کن چیزوں کو مستثنیٰ کیا۔ کیا کوئی چیز ہمارے اوپر حرام ہے، یعنی حرام کی کوئی نص موجود ہے یا نہیں ہے، ایسی نص جو تحریم پہ دلالت کرے کہ آپ فلاں چیز نہیں پہن سکتے۔ ہم سونا پہن سکتے تھے، لیکن شریعت نے سونے کو حرام کر دیا کہ مردوں کے اوپر یہ حرام نہیں ہے۔ ہم حریر پہن سکتے تھے، ریشم پہن سکتے تھے، شریعت نے کہا کہ ہمارے امت کے مردوں کے لیے یہ حرام ہے۔ ایسے ہی جو بالی ہے، جو چوڑی ہے، ہم اس کو بالکل پہن سکتے ہیں، عورتیں بھی پہن سکتی ہیں، مرد بھی پہن سکتے ہیں، یہ ہمارے حق میں اصل اباحہ ہے۔ لیکن ہم دیکھیں گے کیا شریعت میں کوئی ایسی نص وارد ہوئی، کیا کوئی ایسی اصل موجود ہے جو چوڑی کو، کنگن کو، بالی کو، نتھنی کو مردوں کے اوپر حرام کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے؟ اس کے بارے میں ایک فقہی قاعدہ ہے جو کہ در حقیقت بہت سارے ادلہ سے ماخوذ ہے۔ قاعدہ ہے العادہ محکمہ، اور بعض علماء تعبیر کرتے ہیں مفعول کے ساتھ العادہ محکمہ، یعنی ایسا عرف جو کہ عام ہو، وہ شریعت کے نزدیک حجت ہے ان معاملے میں جن معاملے میں شریعت سے کوئی نص ثابت نہیں ہے۔ اب جو ہمارا عرف عام ہے، یعنی انڈیا یا پوری دنیا میں عرف عام جو ہے، یہ کان کی بالی کے تعلق سے کہ یہ اناث پہنتی ہیں، عورتیں پہنتی ہیں، مرد نہیں پہنتے۔ اب اگر
اگر کوئی مرد پہنتا ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لباس کے یا اس زینہ کی اختیار کرنے سے منع کیا ہے جس سے مخالف جنس کی مشابہت لازم آتی ہو، لہذا کان کی بالی ہم نہیں پہن سکتے۔ کیوں نہیں پہن سکتے؟ کیونکہ عورتوں سے مشابہت لازم آتی ہے۔ کیا کان کی بالی عورتوں کے لیے خاص ہے؟ ہاں خاص ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ العادہ محکمہ یا العادہ محکمہ، یعنی عرف عام حجت ہے شرعی نص کی عدم موجودگی میں۔ رہی بات ناک کی نتنی کی یا چوڑی اور کنگن کی، چوڑی اور کنگن بھی عورتوں کے ساتھ مختص ہے، کوئی اس میں اشکال نہیں ہے۔ ناک کی جو نتنی ہے وہ بھی عورتوں کے ساتھ مختص ہے، گرچہ ناک کی نتنی بہت سارے ممالک میں نہیں پہنی جاتی، معیوب سمجھا جاتا ہے، لیکن جو ہمارا ہندوستان ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے، یہ جو ہمارے ممالک ہیں، یہاں پہ عورتوں کا خاص شعار ہے ناک میں نتنی کا استعمال کرنا۔ لہذا اگر ہم ناک میں نتنی پہنتے ہیں تو ہمارے لیے حرام ہوگا، جائز نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کوئی دلیل موجود ہے؟ نص قاطع موجود ہے؟ نص بالکل نہیں موجود ہے۔ اس کی دلیل کہ عورتوں سے مشابہت لازم آتی ہے۔ کیا عورتوں کے لیے یہ چیز خاص ہے؟ اس کی کوئی دلیل؟ ہاں اس کی دلیل موجود ہے، العادہ محکمہ یا محکمہ۔ اور ایک تیسرا سوال تھا کہ درس تو ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ ہے لیکن بائیں ہاتھ سے پانی پی رہے ہیں۔ تو حقیقت میں جب میں ویڈیو دیکھا تب مجھے اس کا احساس ہوا، ویڈیو بناتے وقت، کیونکہ یہ پہلا ویڈیو تھا جس کی ریکارڈنگ کر رہا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، اور اتفاق سے جب پیاس لگی تو کچھ بھی میرے سمجھ میں نہیں آیا کہ پانی کا بوتل دائیں ہاتھ میں لینا چاہیے یا بائیں ہاتھ میں، اور بے خیالی میں پی گیا۔ خیر ان لوگوں کا شکریہ جن لوگوں نے اس پہ توجہ دی، اور ویسے آپ کے متنبہ کرنے سے پہلے ہی جب میں ویڈیو دیکھا اپلوڈ کرنے کے بعد تو میں نے کہا یہ بہت ہی غلط ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ کوئی قصدن نہیں کیا گیا ہے بلکہ سہون اور بے خیالی میں یہ چیز ہوئی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر اور کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں، امید کی جواب اطمینان بخش ہوگا اور پسند آئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔